کے بعد ہم اس اسپورٹس کو بھول جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ارشد کو کون جانتا تھا ایز این ایتھلیٹ؟ اس میں ریاست کا تو کوئی کریڈٹ نہیں ہے۔ وہ اپنے بلبوتے پہ اس نے کوشش کی، ہمت کی، اس مقام تک پہنچ گیا کہ اولمپکس میں کوالیفائی کر دیا۔ آج سے چند سال پہلے اسی شہر کی ایک لڑکی نے گولڈ میڈل لے کر آئی، آج کسی کو اس کا نام بھی نہیں پتا، اس لیے کہ انسٹیٹیوشن کے طور پہ ہم اسپورٹس کو ریکگنائز نہیں کرتے۔ باہر وہ اسکول کے لیول پہ لڑکے اور لڑکیوں کو پک کرتے ہیں، ان کو پھر ٹرین کرتے ہیں، ان کو کوچ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایکسیڈنٹل اسپورٹس مین بنتے ہیں۔ آپ محمد یوسف کا کیریئر اٹھا کے دیکھ لیں، کہاں سے شروع کی تھی اس نے کرکٹ؟ آپ عمر گل کو لے لیں، آپ اور بہت سے کرکٹرز کو لے لیں جو خیبر پختونخوا اور دوسری جگہوں سے آ رہے ہیں۔ کسی کا والد نان لگاتا تھا، کسی نے ٹیبل ٹینس سے کرکٹ کھیلنا شروع کی، کوئی جو ہے وہ ڈنڈے کے ذریعے کھیلا کرتے تھے، جس کے پاس جو بھی اویلیبل فیسلٹیز تھی۔ اسی شہر میں ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ ہو رہی تھی، یہ نمائش پہ فٹ بال کی، باکسنگ کی۔ پاکستان کا باکسر سیمی فائنل میں پہنچ گیا، لیکن وہ فائنل میں نہیں آ پایا، یعنی کوالیفائی کر دیا، فائنل کھیلنے نہیں آ پایا۔ جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں نے 2 دن کا کھانا نہیں کھایا ہوا تھا۔ آپ کی سوسائٹی میں، آپ کی ایون اسپورٹس کین چینج دی پالیٹکس آف پاکستان۔ Why cricket has become such an issue between India and Pakistan? It can transform the political activities. It can bring people together. اور جب لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو سیاست کا مزاج بدل جاتا ہے۔ میں جب کراچی پریس کلب کا سیکرٹری تھا 1989 میں، تو انڈیا کی کرکٹ ٹیم بڑے سالوں بعد پاکستان آئی تھی۔ تو ادھر ہم نے پاکستان اور انڈین ٹیموں دونوں کو بلایا ہے ہم نے۔ اس وقت سری کانت کیپٹن تھے انڈیا کے اور عمران خان پاکستان کے، اور پھر ان کو ہم نے لائف ممبرشپ بھی دی، شیلڈز بھی دی ہم نے ان کو۔ اسی طرح اصلاح الدین، سمیع اللہ، اور ابھی کچھ دنوں پہلے میری ایک کزن نے بتایا کہ شی واز کمنگ فرام ابراڈ، تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لڑکے جو ہے وہ پاکستان بلیزر پہنے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ سارے یہ کیسے آپ پاکستان کا وہ پہنے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم پاکستان کی ہاکی ٹیم ہیں۔ ایک ایسے موقع پہ جب آپ ریکگنائز کر لیتے تھے پلیئر کو کہ یہ اصلاح ہے، یہ حسن سردار ہے، یہ سمیع اللہ ہے، یہ شہباز ہے۔ لاہور کا ہاکی کلب بھرا ہوا ہوتا تھا۔ آج ہم ہاکی کے لیے نہ صرف کوالیفائی نہیں کر سکے، ہمارے کوالیفائنگ اس میں لے لیا گیا ہم سے واپس اولمپک، اس لیے کہ آپ کی ہاکی فیڈریشن نے جواب ہی نہیں دیا جو انہوں نے کوسچنز کیے تھے۔ تو یہ جو ہمارا جب تک ریاست کی سطح پہ کھیل کو معاشرے کا، یہ نیشنل ایکشن پلان ہمارا بنتا ہے، جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا اس میں اسپورٹس نہیں تھا۔ اسپورٹس ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کے لیے کام آ سکتا ہے، کیونکہ پلیئر کے درمیان انٹریکشن ہوتی ہے، انٹریکٹیو ہوتے ہیں، ملتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، انوالو کرتے ہیں لوگوں کو۔ اس لیے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں اسپورٹس کی اہمیت ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں اسپورٹس تو اپنی جگہ، ہمارے یہاں ایجوکیشن نہیں ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں۔ میں خود ایک ایجوکیشنسٹ کا بیٹا ہوں، مجھے پتا ہے کہ سٹی کالج حیدرآباد میں کس طریقے سے ڈیبیٹرز بنائے جاتے تھے،
کس طریقے سے کھلاڑیوں کو پروموٹ کیا جاتا تھا, کس طریقے سے کالج یونیورسٹیز پروموٹ کرتے تھے. انٹر اسکول کمپٹیشن ہی ختم ہو گیا ہمارے یہاں, انٹر کالجیٹ ختم ہو گئے ہمارے یہاں, جہاں سے پک کرتے تھے لڑکوں کو. کوئی آ گیا کھیلتے. توصیف احمد کیسے آیا, حفیظ صاحب کو پتا ہوگا کیسے آیا, مطلب آل آف اے سڈن جو ہے وہ نیشنل اسٹیڈیم پہنچا, اس سے کہا گیا ذرا بالنگ کراؤ, اس نے بالنگ کرائی. ایوری ون واز سرپرائز کہ یار اتنا زبردست بولر ہے, اور ہی واز ان دا پاکستان ٹیم. تو ہمارے یہاں ایکسیڈنٹل اسپورٹس مین بنے ہیں, اپنی محنت سے, اپنے کسی کو چانس ملا کسی کو نہیں ملا. ایک زمانہ تھا کہ کمپٹیشن اتنا تھا کہ آئی ریمبر ونس آئی آسکڈ راشد اسرار, یار آپ یو آر دی اونلی ون ہو اسکورڈ ٹرپل سینچری ان قائد اعظم ٹرافی فائنل, آپ پاکستان ٹیم میں کیسے نہیں آئے؟ اس نے کہا سامنے جاوید میانداد, آصف اقبال, مشتاق محمد تھے, میں کیسے آتا؟ ہماری یہاں کوچنگ جو ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ کوچنگ جو ہے وہ صرف جس نے بہت زیادہ کرکٹ کھیلی ہو وہی اچھا کوچ ہو سکتا ہے. نہیں, اسپیشلائز ہوتے یہ چیز. ہم پتہ نہیں کیوں, ٹھیک ہے فورن کوچز آئیں, وہ آئیں, جو کچھ بھی آئیں, لیکن کیا اس کی پرفارمنس ایسی ہے؟ آپ اسیس تو کرتے ہیں کہ اس نے اپنے پیریڈ میں کیسے اسپورٹس وہ بنائے, کیسی کوچنگ رہی ہے. اگر آج آپ کے اس وقت جب کہ ورلڈ کپ بالکل قریب ہے, اور پھر ہمارے یہاں ہارڈ پوزیشنز ہوتی ہیں, ٹیم جیت گئی تو واہ واہ, ٹیم ہار گئی تو میں نے عمران سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ شکر کریں کہ ورلڈ کپ کا فائنل, ہم ورلڈ کپ کے فائنل میں ہم ایکسیڈنٹلی پہنچے تھے. تو اس نے خود کہا کہ 1987 کی ٹیم زیادہ بہتر تھی 1992 کی ٹیم سے, لیکن اگر اس ورلڈ کپ کے فائنل میں آپ ہار جاتے تو اسی ٹیم کے پلیئرز کے گھروں پہ پتھراؤ ہوتا. اور یہ صرف پاکستان میں, یہ انڈیا میں بھی یہی ہے. جیت گئے تو ہیرو, ہار گئے تو زیرو. تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ اگر ہم شکست کو قبول کرنا سیکھ جائیں تو ہمیں جیت کا بڑا مزہ آئے گا. سب سے پہلے ہار کو سیکھنا سیکھیں. اچھا لڑکے ہاریں تو خوشی ہوتی ہے. میں کوئی کبھی اسپورٹس کورسپونڈنٹ نہیں رہا, لیکن میں نے اسپورٹس کی بڑی سٹوریز بریک کی ہیں. عتیق کو پتہ ہے, چاہے وہ میچ فکسنگ کی ہو. ایک مرتبہ زمبابوے سے راشد لطیف نے مجھے فون کیا کہ مظہر بھائی یہاں سیکیورٹی کی مجھے ضرورت ہے. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگا کل جو ٹاس ہو رہا ہے وہ فکس ہے. اور میں نے اور باسط نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں کھیلیں گے کل کا میچ. اٹ واز اے بگ اسٹوری. آئی واز ورکنگ فار AFP. ایک دن ایک مرتبہ پاکستان کی ٹیم انڈیا جا رہی تھی, وسیم اکرم واز دا کیپٹن. تو وہاں انڈیا میں دلی کی وکٹ اکھاڑ دی گئی تھی. تو میں AFP میں تھا, اس دن سنڈے کا روز تھا, خاموشی تھی. میں نے کہا یار کیا کیا جائے؟ تو میں نے مشاہد حسین سید ہو واز دی اسپورٹس منسٹر, ان کو فون کیا. میں نے کہا یار مشاہد صاحب صرف ہاں یا نہیں میں جواب چاہیے, ٹیم جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ تو انہوں نے کہا یار میں جا رہا ہوں میٹنگ کے لیے, نواز شریف صاحب نے میٹنگ بلائی ہے, لیکن ٹیم جا رہی ہے. اب اٹ واز اے ہیوج اسٹوری کہ ایک ایسے ماحول میں جب انڈین ہارڈ لائنرز نے تھریٹ کیا ہوا پاکستان کو, تو اس نے مجھے یہ خبر دی. اسی دن عمران یہاں کراچی میں ہی تھے اپنی کسی تقریب میں جلدی سے گیا, عمران کا ایک کوٹ لیا, AFP میں اسٹوری دی, پوری ورلڈ میں وہ اسٹوری ہٹ ہوئی. واجپئی صاحب کا بیان آ گیا ویلکمنگ پاکستان's ڈیسیجن. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں مشاہد حسین نے 2 دن بعد بتایا کہ جس وقت میں نے تم سے یہ بات کی تھی اس وقت فیصلہ ہوا نہیں تھا. لیکن اس کے بعد جب میں گیا تو میں کیونکہ نواز شریف صاحب کا مائنڈ سمجھتا تھا,
تو اس وقت تک نواز شریف کے صاحب کے پاس AFP کی وہ کریڈ آ چکی تھی. انہوں نے کہا یہ تم نے کہہ دیا کہ ٹیم جا رہی ہے. اس نے کہا ٹیم کو بھیجنا ہے نا میاں صاحب. اس نے کہا ہاں بھیجنا ہے. انہوں نے کہا ختم ہو گئی بات. تو میرا خیال ہے اسپورٹس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اسپورٹس کو ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے لے کے نیشنل لیول تک ہمیں اسپورٹس کو ایک چیلنج کے طور پہ لینا چاہیے. ویدر اٹس ہاکی, کرکٹ, اسکواش میں کہاں چلے گئے ہم. بس ایک فیملی آئی, اسکواش میں رول کیا اور چلی گئی, اور بس پاکستان اسکواش کے میپ سے وائپڈ آؤٹ ہو گیا. اس لیے کہ انسٹیٹیوشن نے اون نہیں کیا. نیشنل گیم, ہاکی ہمارا نیشنل گیم. ہمیں کوئی پریشانی ہی نہیں ہے کہ ہاکی میں ہم 0 ہو گئے ہیں. تو پھر نیشنل گیم کی لسٹ سے ہٹا دیں ہاکی کو. آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ بدقسمتی ہے کہ جو قوم کا حال ہے وہ یہ قومی کھیل کا حال ہے. قوم اوپر آئے گی تو شاید قومی کھیل بھی اوپر آ جائے. شکریہ. بہت شکریہ. قوم اوپر آئے گی, کھیل بھی اوپر آئیں گے, اور ان میں تعلیمی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. میں ہوں, ہمارے دیگر مقررین ہوں, وہ یقینی طور پہ اس بات پہ روشنی ڈال رہے ہیں. لیکن میں شکریہ ادا کروں گا جناب پروفیسر محمد حفیظ صاحب کا کہ انہوں نے عملی طور پہ یہ انیشیٹو لیا. رول ماڈل ہیں ینگسٹرز کے بھی, اور پوری دنیا میں ان کو فالو بھی کیا جاتا ہے. آگے بڑھے, اور انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یار میں اب سوچ رہا ہوں یونیورسٹی میں جانے کا, تعلیم حاصل کرنے کا, بلکہ انہوں نے کر کے دکھایا. اور میں آپ کو بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے انرول ہونے کے بعد کئی پاکستان کے ٹاپ کرکٹرز جو ہیں وہ اب مختلف یونیورسٹیز سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ہم بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو پروفیسر آگے جا کے انشاءاللہ ڈگری بھی لے لیں گے. لیکن کرکٹ کے پروفیسر محمد حفیظ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر باسط انصاری صاحب, آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے جب یہ ڈسکشن ہوا تو محمد حفیظ کو ویلکم کیا, اور آپ نے ان کو انکریج بھی کیا کہ یہ ضرور ہونا چاہیے. تو بغیر کسی وقفے کے میں چاہوں گا ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن اسپورٹس سائنسز ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین جناب پروفیسر ڈاکٹر باسط انصاری صاحب وہ آئیں اور یہ تھاٹ بھی شیئر کریں کہ کیسے انہوں نے محمد حفیظ کو داخلہ دیا اور آگے اس سلسلے کو کس طرح لے کے چلیں گے. اس دوران ہمیں پہلے ہمدرد یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ تھے, لیکن اب جو ہے زی انٹرنیشنل کے ساتھ وابستہ ہیں. ڈائریکٹر سپورٹس شامر خٹک صاحب, انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے. سندھ گورنمنٹ کے ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن اسماعیل شاہ صاحب, انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے. پھر ایک بار کہوں گا کہ حاضرین شاید آپ کو کم لگ رہے ہوں حفیظ بھائی, ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ کیمرے آپ کا میسج پوری دنیا تک پہنچائیں گے. تو تالیوں میں پروفیسر ڈاکٹر باسط انصاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. His Excellency Mohammad Hafiz Sahab, His Excellency Mazhar Abbas Sahab, my mentor,